بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 116، آیت نمبر ہے 111 اور 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ لن یضروکم، وہ ہرگز نہیں تمہیں تکلیف پہنچا سکتے، نقصان پہنچا سکتے، الا اذی، مگر معمولی تکلیف۔ وَإِن یقاتلوکم، اگر وہ تمہارے خلاف قتال کریں، جنگ کریں، یولوکم الادبار، تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت چھائی رہے گی، ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی ہوں گے ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ ایمان لے آئیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وحبل من الناس، ہاں یہ لوگوں کے محتاج ہو جائیں، لوگوں کی پناہ لے لیں۔ وباءوا بغضب، وہ لوٹے بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے غضب ان پر آتا رہے گا۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ انہم، بے شک انہوں نے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ ویقتلون الانبیاء، اور انبیاء کے قاتل ہیں، بغیر حق، انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ ذالک، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بما عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھنے والی قوم تھی، زیادتی کرنے والی قوم تھی۔ بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے۔ اہل کتاب لن یضروکم الا اذی، اے پیغمبر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہودی نقصان نہیں کر سکتا، الا اذی، مگر معمولی نقصان یہ تمہارا کر سکتے ہیں، یہ تمہارا زیادہ نقصان نہیں کر سکتے۔ معمولی نقصان سے مراد زبان کا نقصان، الزام تراشی کر لیں گے، بہتان لگا لیں گے، گالی گلوچ کر لیں گے، تو زبان کے ساتھ جو نقصان دیا جا سکتا ہے بس وہاں تک یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وَإِن یقاتلوکم، اگر تمہارا ان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے نا، تو پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ لڑ نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں الزام تراشیاں کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، لیکن جب لڑنے کی باری آئی، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ سارے بھاگ گئے، بلکہ شکست ہوئی ان کو۔ پھر خیبر کا موقع آیا، وہاں سے بھی ان کو مار پڑی۔ اور اسی طرح صرف یہی نہیں بلکہ عیسائی بھی، تبوک کے موقع پہ وہ 30,000 مسلمان تھے، 2 لاکھ عیسائی تھے،
میدان جنگ میں ان کو ہمیشہ مار ہی پڑی ہے، یہ میدان جنگ میں کھڑے ہونے والی قوم نہیں ہے۔ عیسائی تو پھر بھی کھڑے ہو کر لڑ کر مرتے ہیں، یہود کبھی بھی کھلے میدان میں کسی کا بھی مقابلہ نہیں کریں گے، نہ مسلمانوں کا نہ عیسائیوں کا، کسی کا بھی نہیں۔ یہ بزدل قوم ہے۔ ہاں قرآن مجید کے اندر یہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ او من وراء جدور، یہ قلعوں کے پیچھے چھپ کر، دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ یہ چھپ کر وار کرنے والی قوم ہے، الاعلانیہ سامنے آ کر دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے والی قوم ہے ہی نہیں۔ دنیا کی سب سے بزدل ترین قوم یہود ہے۔ تو ان یقاتلوکم، جب بھی آمنا سامنا ہو جائے گا تلوار کے ساتھ، یولوکم الادبار، یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے والی قوم نہیں ہے، ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، ثم لا ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو آج تک ایسا ہو رہا ہے، آج بھی بیت المقدس ہے تو سامنے آ کر نہیں ہے، پیچھے پیٹھ پیچھے چھپ کر لڑتے ہیں، مظلوموں پہ نہتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو کسی بھی لشکر کے سامنے یا کسی فوجی کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، نہتے لوگوں کو مارنے کا ان کا کام ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی یہ جائیں گے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی ہے، یہ جہاں بھی ہوں گے۔ آپ یوں سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں مستقبل کی پیشین گوئی کر دی ہے۔ یہود جہاں بھی ہوگا ذلت اس کا مقدر ہوگی، جہاں بھی جائے گا۔ آپ دیکھ لیں 1947 میں 48 میں یہ آزاد ہوا ہے، اسرائیل بنا ہے، اس سے پہلے جس ملک میں جاتے تھے فساد ہی فساد فساد، ہر ملک اس سے تنگ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسرائیل بنایا اس لیے تو انہوں نے بنا دیا، ان ظالموں کو خبیثوں کو اپنا علاقہ دو، یہ ہمارے علاقے میں آ کے جو ہے وہ فساد کرتے ہیں۔ تو یہ جہاں بھی جائیں گے ذلت لائیں گے ساتھ، الا بحبل، یعنی ذلت سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں، اللہ کے غضب سے بچنے کی ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں الا بحبل من اللہ، یا پھر حبل من الناس ہو جائیں، یعنی لوگوں کی پناہ لے لیں تو یہ بچ جائیں گے۔ اس صورت میں بھی وباءوا بغضب من اللہ، اگر لوگوں کی پناہ بھی لیتے ہیں اس صورت میں بھی وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پر ضرور آئے گا، اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اور آگے فرمایا وضربت علیہم المسکنہ، یعنی کسی کی اگر یہ پناہ بھی لے لیں، کسی کے پیچھے چھپ بھی جائیں، اس وقت امریکہ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، برطانیہ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کا پیچھے ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ کے تحت، اس کے ہاتھ کے سائے کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وضربت علیہم المسکنہ، لالچ ہرس ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے گی، یہ آج بھی ختم نہیں ہو رہی، آج بھی یہ ڈرتے ہیں کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، دلوں میں ہرس ان کی اتنی ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، مسکنہ کہتے ہیں دنیا میں رہنا، مسکنت رہائش، ہرس لالچ، ہم غریب نہ ہو جائیں، ہم فقیر نہ ہو جائیں، یہ ہوتی ہے مسکنت۔ تو بہرحال یہ چیزیں ان پر کیوں مسلط کی گئی ہیں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، ویقتلون الانبیاء، اور انبیاء کے قاتل ہیں۔ اچھا، اس دور کے یہودی تو انبیاء کے قاتل تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے وہ سارے انبیاء کے قاتل ہیں۔ آج کے دور کے یہود تو انبیاء کا قاتل نہیں ہے۔ ذہن میں بات آتی ہے پھر ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ آج کے دور کا یہودی انبیاء کا قاتل تو نہیں ہے، کیونکہ نبی وہ آئے نہیں، ہمارے پیغمبر کے بعد نبی نہ کوئی آنا ہے نہ کوئی آیا ہے، تو پھر آج کے دور کے یہودی پر یہ کیوں ہے اللہ کا عذاب؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آج کے دور کا یہودی اپنے آباء و اجداد جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا تھا، جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا تھا، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کی آج بھی تائید کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ٹھیک کیا تھا۔ تو کسی جرم کی تائید کرنا، کسی جرم کا دفاع کرنا، یہ بھی جرم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کیے ہوئے، آج بھی ان کے دلوں میں حرص اور لالچ ہے۔ تو بہرحال وحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں سے بچ جائیں، ہاں لوگوں کی پناہ لے لیں۔ حبل من الناس کے اندر دونوں لوگ ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں غیر مسلم ہے، عیسائی ان کے پیچھے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کو جزیہ دیں اور رہیں۔ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جزیے پر معاہدہ کیا تھا کہ ہم جزیہ دیں گے اور رہیں گے۔ ہاں، مسلمانوں کے تحت بھی رہ سکتے ہیں جزیہ دے کر، اور غیر مسلم کے تحت بھی رہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟
جو کام یہود نے کیے ہیں اگر وہ کام کرو گے ذلت رسوائی مقدر بن جائے گی۔ اب یہود نے کیا کام کیے تھے؟ یہود کا سب سے بڑا کام تھا اللہ کا شریک بنانا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہود کا دوسرا کام یہ تھا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے تھے، جس کو کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، صراط مستقیم سے یہ لوگ ہٹ گئے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں یہ دونوں چیزیں امت محمدیہ میں ہے، اور امت محمدیہ میں ذلت اور رسوائی ہے۔ شرک عام ہے اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک کام نہیں ہے، کوئی ایک رسم نہیں ہے جو عین سنت کے مطابق ہم ادا کرتے ہوں، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ کام سارے ہمارے غیر مسلموں کی طرح ہے، اور چاہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے رحمتیں ہو جائیں، برکتیں ہو جائیں۔ آپ ایک شادی کو لے لیں، صرف ایک شادی، ایک مثال چھوٹی سی، شادی کی رسم شروع سے لے کر آخر تک الا ماشاءاللہ کوئی اسلام کے مطابق کام ہوگا، سارے غیر مسلموں کے کام ہے۔ ناچ گانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، اور مخلوط نظام ہوتا ہے، مرد عورت کا مخلوط نظام بنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ سارے کام وہ کنجروں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ جتنے کام ہیں سارے سنت کے خلاف ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں شادی کے اندر برکت بھی آ جائے۔ یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ جب بھی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ دو جرم تھے ان کے جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے، ایک اللہ کے نافرمانی، ایک حد سے بڑھنا۔ اب فضول خرچی کرنا کہ حد سے بڑھنا نہیں ہے؟ جب ہم کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جائیں گے، ایک حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ایک لمٹ رکھی ہے۔ آپ شادی کے نام پہ کوئی میرا ایک ہی بچہ ہے جی، کیا کریں جی، وہ ساری رات ٹھاٹھا ہوتی رہی ہے، وہ ایک ہی بچہ ہے۔ جب آپ حدود اللہ کی خلاف ورزی کریں گے، مجھے یہ بتائیں اس شادی میں پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اور پھر سونے پہ سہاگا، سارے کام ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ دلہن کو جب رخصت کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں، وہ بھی سر پہ رکھا ہوا ہے، بس پڑھا وہ بھی نہیں جاتا۔ تو جب ہم سارے کام خلاف شریعت کریں گے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، جب اس کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آنے والی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پھر غضب آئے گا، اللہ کی طرف سے پھر یہ مسکنہ محتاجگی آئے گی۔ محتاجگی کیوں ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ امیروں غریبوں کے قانون ان کے الگ الگ تھے۔ ان کے ہاں کو امیر زنا کرتا تھا صرف منہ کالا کرتے تھے، غریب کرتا تھا رجم کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا۔ تو یہ ان کے الگ الگ قانون تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر حد سے بڑی ہوئی قوم تھی۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھیں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم معاملہ جس کو شاید ہم گناہ تصور نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں رات ہی پڑھ رہا تھا، حیران کن حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو صفائی میں اور دعا میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں ہم یہ تصور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دعا تو کرنا تو بڑی عبادت ہے، دعا مانگنا تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں صفائی کرنا بہت اچھی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ صفائی ہونی چاہیے۔ فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے صفائی کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب صفائی کرنے میں یا دعا کرنے میں ہم حد سے کیسے بڑھتے ہیں؟ وضو کے لیے ایک لمٹ ہے پانی استعمال کرنے کی، ہم جو ہے وہ کھلا پانی چھوڑتے ہیں اور وضو کرتے رہتے ہیں، وہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ صفائی میں حد سے بڑھ رہے ہیں۔ نام تو صفائی کا ہے، نام تو طہارت کا ہے، لیکن ضیاء پانی ہو رہا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، اور یہ آج ہو رہا ہے۔ دعا کرنے میں حد سے کیسے بڑھیں گے؟ وہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے جنت میں نا جنت کی دائیں طرف ایسا محل دے، جنت بھی دے، جنت کی دائیں طرف ایسا مجھے محل دے۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو روکا اور یہ حدیث سنائی کہ تجھے پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا کرنے میں حد سے نہ بڑھو، بھائی تو جنت کا سوال کر، یہ کیا بات ہوئی بھی جنت میں ایسا محل دے، جنت کا سوال کر، وہاں پہ اللہ سارا کچھ دے دے گا۔ تو یہ تیرا دعا کرنے میں تیری زیادتی ہے، جس کو آج ہم شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ان کا یہ جرم تھا کہ ہر کام میں وہ زیادتی کرتے تھے۔ ہمارے ہم مسلمان یا تو کوئی دین کا کام کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو شیطان ان پہ پھر اضافہ کرواتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کام تو نیکی کا ہی ہے،
نیکی کا یہ نا کوئی بات نہیں خیر ہے، وہ نیکی کے اندر حد سے تجاوز کروا گیا، زیادتی کروا گیا، وہ گناہ بن گیا، وہ ناجائز ہو گیا، وہ غلط ہو گیا۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ تو ثابت ہوا اس آیت سے جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، حد سے بڑھے گا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ لیکن اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، غلبہ یقینی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو ضرور غلبہ عطا کرے گا۔ ہماری بڑے بڑے غلبے تو چلو ہے نا انفرادی طور پر، انسان کی زندگی میں سکون اس وقت آئے گا جب وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کرتا، پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، کوٹھی بنگلہ آ جائے گا، ضربت علیہم المسکنہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب پھر بھی رہے گا، دل کے اندر حیرت ختم نہیں ہوگی۔ دل کی حیرت صرف دین اسلام سے ختم ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ رب کا قرآن ہے، اس لیے دین پر چلنے والے ہی کامیاب ہوں گے، جو دین پر نہیں چلتے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔